ملک غلط حکمرانوں کے ہاتھ میں آ گیا. ٹھیک حکمرانوں کے ہاتھ میں کب تھا؟ ہمارے ملک میں سیاست نہیں ہوتی، چاکری ہوتی. تو ملک غلط حکمرانوں کے ہاتھ میں آ کے بحران میں گیا. سب کچھ آئین کے مطابق ہوگا تبھی پاکستان ترقی کر سکتا ہے. ویل ایڈ. السلام علیکم ویورز. ہمارے سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے ایک سابق بہت اہم اور طاقتور پلر شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ دو فریق ہیں. انہیں ملک کی خاطر ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا. ان کے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی از اے ویری سینسیبل مین. جب یہ نون لیگ میں بھی تھے تو بہت سے دیگر لوگوں کی طرح مجھے برے کبھی نہیں لگے. اس کی وجہ ہے کہ ان کے اندر ایک توازن ہے، بردباری ہے، تحمل ہے، چھچور پن نہیں ہے، اداکاری نہیں ہے. اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. اور جو بات انہوں نے کی ہے یہ پاکستان کی آج کی پالیٹکس کی الٹیمیٹ ریالٹی ہے. کسی بھی میرے جیسے ایوریج آدمی سے بلو ایوریج آدمی سے پوچھ لیں آپ، وہ یہی کہے گا. دیر آر اونلی ٹو ریالٹیز ان دس کنٹری، اونلی ٹو. اسٹیبلشمنٹ، اور وہ ہم سب جانتے ہیں یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ ایک ایسے ادارے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دنیا میں جس کی رینکنگ ہے، رینکنگ میں وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. نہ عدلیہ، نہ انتظامیہ، نہ کوئی اور چیز اس ملک کی ایسی نہیں ہے. کرکٹ تک ذلیل ہو گئی جس کا بڑا کریز تھا. تو عہد زوال ہے، کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ، ایک طرف عوام. سیدھی سادی بات. باقی 25 کروڑ جیسے ملک میں ووٹر تو پتہ نہیں کتنے کروڑ ہوگا، ظاہر ہے کم ہوگا، بچے بھی ہیں، یہ وہ سارا. تو باقی جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو جیسے چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے یا موت سے پہلے شدید طور پہ زخمی آدمی ایڑیاں رگڑتا ہے. پریکٹیکلی ان لوگوں کی یہی پوزیشن ہے اور وہ بچہ بچہ جانتا ہے. سو انہیں ملک کی خاطر ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب کے اس انالیسز یا تبصرے یا جو بھی آپ کہہ لیں، میں اس سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں. آگے چل کے وہ کہتے ہیں ملک کا وقار ہوگا تو فوج کا وقار ہوگا. دیکھیں بات سنیں، ملک بنیادی طور پہ ہمارے جیسے خاص طور پہ جو اتنا ہوسٹائل پڑوسی ہو، اپنی تاریخ ہے، اس میں ہماری غلطیاں ہوں، ان کی ہوں، اس بحث میں کوئی نہیں جانا. تو ہمارے لیے خاص طور پہ کسی بھی ساورن اسٹیٹ کے لیے اس کی فوج اس کا حصار ہوتی ہے. تو ملک کا وقار ہوگا تو فوج کا وقار ہوگا، یہ ایک اور ریالٹی. تو اس لیے شاہد خاقان عباسی صاحب کی اس بات سے بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا. آگے وہ فرماتے ہیں عمران خان ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کیونکہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. اس پہ کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس اے ریالٹی. اس میں تھوڑا سا بھی اگر ویژن ہو تو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو سے دس. ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سچ بولا ہے جو کوئی زیادہ پاپولر سچ نہیں ہے. یہ نہ پیپلز پارٹی کو نہ کسی اور کو ہضم ہوگا، نہ نون لیگ کو. یہ وہ سارا اس طرح کی. اچھا، یہ بھی حقیقت ہے قوم وہی مانتی ہے جو عمران خان بتاتا ہے. صحیح ہے. میں کیا کروں؟ میں نے ان کے اقتدار کا 1.25 سال ہوا تھا جب میں نے یہ لکھا تھا کہ میں خود پہ لعنت بھیج رہا ہوں کہ میں نے ان کے لیے اتنا کچھ کنٹریبیوٹ کیا اور لکھا، اور ان کی گورننس جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میرے اس کالم پہ
پاکستان کے جو صفحے اول کے کالم نگار ہیں، رؤف کلاسرا، جاوید چودھری وغیرہ، انہوں نے کالم لکھے. یہ تو انتہا ہو گئی. اس کی وجہ ہے میں جہاں جاتا تھا لوگ مجھے گھیر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی صورت ہے. اچھا، آگے آخری بات جو کی ہے وہ ناک آؤٹ پنچ ہے شاہد خاقان عباسی کی طرف سے. قد کاٹ ان کا ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. تو ان کا ناک آؤٹ پنچ پنجاب سے سندھ تک دیکھا جا سکتا ہے کہ لاہور میں نواز شریف کے ساتھ الیکشن میں کیا ہوا وہ سب جانتے ہیں. ختم ہو گئی بات. اگلی بات، پاکستان سوری، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. پاکستان نہیں، پنجاب کی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ خیالی پلاؤ پکانے والے اور جادو ٹونے سے حکومت چلانے والوں کا وقت گزر چکا ہے. وہ وقت تو پتہ نہیں کس کا گزر چکا ہے. اچھا، پنجاب حکومت کا عوامی خدمات کا ریکارڈ قائم کرنے کا پہلا سال مکمل. خدا کا خوف کرو، جو کام کرتے ہیں. محاورہ ہے فارسی کا، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ عطار کو تعارف نہیں ہوتی، خوشبو اپنا تعارف آپ ہوتی ہے. آپ نے تو اخبار خریدے ہوئے، آنکھیں میری پک گئی. پہلی دفعہ مجھے اخباروں سے نفرت ہوئی. جدھر دیکھو فرنٹ پیج، بیک پیج، یہ تو وہ تو حالات وہی ہیں. بائکرز لین کا پینٹ رڑ گیا ہے سارا، اسی طرح باقی سارا. خیر، تو آگے بہرحال ان کے کام کا حصہ ہے یہ ازمہ بخاری ہے، جو بھی ہے یہ مجبوری ہے. یہ سارٹ آف ہمارے ملک میں سیاست نہیں ہوتی، چاکری ہوتی ہے. جو فیملی ہوتی ہے ہمارے یہاں فیملیز کا سوائے جماعت اسلامی، تو وہ ادروائز فرق صرف اتنا ہے، کہیں تھوڑی بہت اجازت ہوتی ہے، کہیں وہ بھی نہیں ہوتی. تو یہ مریم نواز نے ایک سال میں وہ تاریخ ساز، وہ ایک تاریخ ساز، تاریخ تو کچلی جا رہی ہے. اور سال میں تاریخ ساز کام نہیں ہوا کرتے. یہ ملک جہاں پہنچ چکا ہے، تھوڑی بہت بھی عقل ہو. میں کہہ چکا ہوں 20 بار کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دنیا کے ٹاپ اکانومسٹ لکھ چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ اکانومی ایک ایسی چیز ہے جو فٹافٹ نہ بنتی ہے نہ فٹافٹ برباد ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے جس کام کو یہاں تک پہنچایا ہے وہ اب ٹائم لے گا. یہاں اگر وہ ولی اللہ بھی آ کے بیٹھ جائے نا، اگر نو ثبوت کیا ہے اس کا، بڑے سے بڑے روحانی پیشوار کی اولاد بھی 9 مہینے بعد ہی، اور پھر اسے بھی بچپن سے گزرنا پڑتا ہے، پنگوڑے سے، پھر وہ پاؤں چلتا ہے. یہ قدرت کے کچھ اصول ہیں. لیکن اب مصیبت یہ ہے جو ہلاک کو بندہ کیا کیا سمجھائے. خیر، مزید انہوں نے فرمایا کہ پنجاب کے عوام نے مریم کو جو مینڈیٹ دیا اس کے بدلے میں مریم پنجاب کو ترقی یافتہ بنا رہی ہے. کیا بات ہے. اچھا، تصویر پھرنے ٹورنے کٹ میں نکلنا باہر، لیکن خیر وقت بتائے گا نا کیا ہوتا ہے. اچھا، آگے جی پھر ایک سینئر سیزن سوبر آدمی، عوامی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ ملک غلط حکمرانوں کے ہاتھ میں آ کے بحران میں گرا ہوا ہے. ہاں کہ نہیں، ان کے ہاتھ تو چڑھا ہوا ہے، یہ بٹیرا ان کے پاؤں تلے پتہ نہیں 40 سال سے آیا ہوا ہے اچکزئی صاحب، حکمرانوں کے ہاتھ میں آ. یہی تو لوگ پاکستان پہ کن کا قبضہ رہا ہے؟ چند خاندان ہیں جن میں لیڈنگ پیپلز پارٹی ہے جو ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، نون لیگ ہے جو ایک فلوک کی پیداوار ہے. اللہ خیر صلاح، کہانی ختم. اچھا، تو غلط حکمرانوں کے ہاتھ میں آ نہیں گیا. یہ کب کا آیا ہوا ہے؟ سب کچھ آئین کے مطابق ہوگا تبھی پاکستان ترقی کر سکتا ہے. ویلڈ آئین تو کچھ بھی نہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا. کوئی مقدس یہ نہیں ہوتا. مقدس سوائے الہامی کتابوں کے اور کوئی شے مقدس نہیں ہے اس دنیا میں. آئین بدلتے رہا. مورابی کا بھی آئین تھا، قانون تھا اس زمانے میں، اور طرح کے شیر شاہ سوری کا بھی کوئی دستاویزی شکل میں ہو نہ ہو، ایک آئین، ایک قانون لے کے، ایک ڈسپلن لے کے چلتا.
تو کامن سینس کی بات ہے، آئین شائن نہیں، آئین نہ ہو، آبویس ہے. اور یہ دنیا ایک اتنی سی رہ گئی ہے سکڑ کے، ہر طرح کے ماڈل سامنے ہیں. یعنی وہ جو فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ کتنے ارب کی زمین چند ارب میں دے دی گئی، وہ کب ہوا، کیسے ہوا، اس لیے جانے دیں. آگے وہ کہتے ہیں، پھر وہی بات انہوں نے ریپیٹ کی، جب تک آئین کی بالادستی نہیں ہوگی ملک نہیں چل سکتا. آئین شائن کو چھوڑیں، یہ ایک بے جان کتاب ہے. آئین کا مطلب ہے عوام، چونکہ وہ عوامی مفادات کے گرد گھومنے والی ایک دستاویز ہوتی ہے. جیسے نکاح ایک معاہدہ ہوتا ہے، اکیلا نکاح کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے، صحیح لفظ ہے عقد نکاح، یہ معاہدہ ہوتا ہے. سو اس میں بھی کوئی شک نہیں، آئین کی بات ہے. آئین کو چیتنا ہے، وہ کتاب شتاب نہیں ہے، یہ ایک کانٹریکٹ ہے. اچھا، 20 کروڑ روپے لے کر پارلیمنٹ میں بھیجا جاتا ہے، سبحان اللہ، مقتی مکاتی ہے. اچکزئی صاحب نے، آج پاکستان میں جو آدمی اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے وہ وفادار ہے، جو سچ بولتا ہے جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے وہ غدار ہے. اچھا، پرابلم یہ ہے، ہمارے جو بہت اچھے بھلے اور متوازن لوگ ہیں وہ بھی بھول سے جاتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا آج ملک غلط حکمرانوں کے ہاتھ میں آ گیا، ٹھیک حکمرانوں کے ہاتھ میں کب تھا، اور اگر کبھی آیا ہے تو کتنی دیر تک کا تھا. اب یہاں کہنا کہ آج پاکستان میں جو آدمی اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے، نہ حضور نہیں، یہ ہماری شناخت ہے. ہر شعبے میں انکلوڈنگ مائی اون پروفیشن، جو ضمیر فروش ہوتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، ان کے تو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے صاف. کوئی بندہ جسے اپنے پروفیشن پہ ناز ہو، وہ 2 ٹکے کے بیوروکریٹس کے ساتھ یا ان کے جونیئر کے طور پہ کام کرنا چاہے گا. وہی اگر اہل قلم وہ جا کے کسی للو پنجو اس کا وزیر یا اس کی وزیرہ، ان پڑسی خاتون وہ اس کی باس، انفارمیشن منسٹری کا سارے کا سارا چین، منسٹر سے لے کے نیچے تک سارے اس کے باسز وہ کر لیتے ہیں. یہ پیمرے شیمرے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ کسی کا نام پتہ نہیں وہ ہمارا ایک پرانا شناسہ ہے جلسہ، وہ سرکاری حاجن، یہ وہ اس طرح کے. دور رہو، بہت دور رہو. میرا ایک مرحوم دوست یونیورسٹی کا، مجھ سے سینئر تھا کافی، جہانگیر بدر کہنا چاہیے. اچھا، وہ اس کا ایک جملہ مجھے آج تک یاد آتا ہے، نا بردر، وہ ٹپکل لاہوریا تھا، اور ایک اڑے نا بردر، نہ گلے تے پیڑ نہیں رکھنا. یہ تو گیلے میں ویسے ہی وہ ندامت نہیں، ندامت کا پسینہ نہیں ہوتا، ویسے ہی جو جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے وہ غدار ہے. چلیں، پورا ملک جانتا ہے انتخابات پی ٹی آئی جیت چکی، ہم کسی کی خوشامد کو یقین نہیں رکھتے، بلکہ ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں. وہ آئین کی حکمرانی، لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو تو بنیادی لفظوں کا نہیں پتا. ہمارے تو ملک میں حالت یہ ہے کہ پڑھے لکھے 99.999% عوام کہتی ہے، وہ ان کو شرم بھی نہیں آتی. پولیٹیشین، عوامی رہنما، عوام کہتی ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کسی نے کہا ہو عام آدمی یہ کہتی ہے؟ اچھا، جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو مونس ہو جاتے ہیں، ایڈیوٹک. تو لیکن بہرحال باتیں انہوں نے ٹھیک کی. تھینک یو ویری مچ.